العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وألف قوارير الثانية يحذف عنه وصلا ووقفا، وكذا ألف ثمود في ألا إن ثمود كفروا ربهم بهود، وثمود وأصحاب الرس بالفرقان، وثمود وقد تبين لكم بالعنكبوت، وثمود فما أبقى بالنجم يحذف عنه وصلا ووقفا. جی صاحب کتاب یہاں پر رسم غیر قیاسی کی جو اقسام ہیں اس میں سے اثبات کو بیان کر رہے ہیں، اور اثبات کسے کہتے ہیں وہ اس سے پہلے آپ کے سامنے آ گیا کہ رسماً وہ ثابت ہو لیکن پڑھنے میں نہ آتا ہو، جی اس کو کیا بولیں گے؟ اثبات. ترجمہ دیکھیے، اور دوسرے قواریرہ کا الف حذف کیا جائے گا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وصلاً و وقفاً، وصل اور وقف دونوں صورتوں میں، اور اسی طریقے سے یعنی الف حذف کیا جائے گا ثمودہ کا، الا ان ثمود کفروا ربہم سورہ ہود میں، اور ثمود و اصحاب الرسی جو کہ سورہ فرقان میں ہے، اور ثمودہ کے الف کو حذف کیا جائے گا وصلاً و وقفاً، وثمود وقد تبین لکم جو کہ سورہ عنکبوت میں ہے، اور وثمود فما ابقا جو کہ سورہ نجم میں ہے. تو یہ وصلاً اور وقفاً دونوں صورتوں میں جو ہے الف کو حذف کیا جائے گا. یہاں پر صاحب کتاب علیہ الرحمہ نے قواریرہ کے ساتھ جو ہے دوسری قید لگائی، الثانیہ کی قید لگائی، اس لیے کہ قواریرہ دو ہے، قواریر من فضہ، تو یہاں پر دوسرے کی قید لگائی ہے، اس لیے کہ وہاں دوسرے قواریرہ میں عام طور پر کوئی جو ہے وقف تو کرتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہیں سے آیت شروع ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی وقف کرے تو اس صورت میں جو ہے وصلاً اور وقفاً دونوں صورتوں میں الف کو نہیں پڑھا جائے گا. جی تو اب یہاں پر جملہ جو کلمات ہے تو اس کے اندر جتنے بھی الف ہے وہ وقف اور وصل کسی بھی حالت میں پڑھے نہیں جائیں گے، لیکن لکھے ضرور جائیں گے، اس لیے کہ مصحف عثمانی میں الف کے ساتھ ہی لکھے گئے ہیں. تو دوسرا جو قواریرہ ہے وہ بھی اسکان الراء ہوگا، یعنی قواریر، اس طریقے سے وقف کریں گے. اور اگر جو ہے اگر ملا کر پڑھا تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ قواریر من فضہ، سمجھے؟ جی لیکن قرآن کریم میں قواریرہ جو ہے اس پر الف لکھا ہوا ہے، کیوں؟ بعض قراتوں میں یہ منصوب منون ہے، جس طرح ماقبل میں لفظ قواریرہ اور السبیلہ ہے، تو یہ بھی کیا ہے اسی طریقے سے الف کے ساتھ کیا ہے مرصوب جو ہے منصوب منون ہے، یعنی تنوین منصوبی کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے. اور بعض حضرات نے اس کو جو ہے ماقبل میں جو قواریرہ ہے اسی کی اتباع اور جو ہے اسی کی اتباع کرتے ہوئے قواریرہ کو جو ہے اثبات الف کے ساتھ جو ہے وقف کیا ہے. تو ان کی رعایت میں اس کی تنوین منصوبی کو الف سے لکھا گیا تاکہ ان کی قرات کی بھی کیا ہو جائے؟ رعایت ہو جائے. اور ہمارے یہاں یہ جو قواریرہ دوسرا ہے یہ غیر منون مقروء ہے، یعنی اس میں تنوین منصوبی کے بغیر پڑھیں گے، یعنی اس کو را کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں یہ جو قواریرہ دوسرا ہے یہ را سے آیت نہیں ہے، جبکہ ماقبل میں جو قواریرہ ہے اور السبیلہ ہے اور دنونہ ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ روح سے آیات ہے، فواصل ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر الف کو
پڑھا جاتا ہے اور یہاں الف کو نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ یہ فواصل جو ہے آیات نہیں ہے۔ تو گویا کہ وہاں رعایت فواصل کی علت بھی نہیں ہے، اس لیے وصل کی طرح وقف میں بھی اس کے الف کو کیا کر دیا جائے گا، حذف کر دیا جائے گا، جی بروایت حفص، جبکہ بعض حضرات نے اس کو الف کے ساتھ بھی پڑھا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سمودہ، یہ کلمہ جو ہے 4 جگہ آیا ہے۔ کتنی جگہ آیا ہے؟ 4 جگہ، اور چاروں جگہ پر یہ جو ہے الا ان ثمود کفروا ربہم ایک، اور ثمود واصحاب الرس 2، ثمود وقد تبین لکم 3، اور ثمود فما ابقى، یہ 4 جگہ پر آیا ہے۔ جی، تو بعض قراء نے اس کو منصوب منون بھی پڑھا ہے، قواریرہ کی طرح، دنونہ کی طرح، تو ان کی قراءت کو شامل کرنے کے لیے یہاں پر کیا لکھا گیا ہے؟ تنوین کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہ الف کے ساتھ لکھا گیا ہے، تاکہ جو لوگ یہاں پر تنوین منصوبی الف کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جو ہے وقف کرتے ہیں، تاکہ ان کی قراءت اور روایت کی کیا ہو جائے، رعایت ہو جائے، اور ان کی قراءت بھی اس کو یعنی اس رسم الخط کو شامل ہو جائے۔ اس وجہ سے سمودہ کے دال کے بعد الف کو لکھا جاتا ہے، لیکن بروایت حفص جو ہے یہاں پر اس الف کو نہ وصلاً پڑھا جائے گا اور نہ جو ہے وقفاً پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس الف کی یہاں پر کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جی، یہی وجہ ہے کہ آج کل قرآن کریم کے جو نسخے ہیں، ان نسخوں کے اندر جو ہے وہ الف جو نہ وصلاً پڑھا جاتا ہے نہ وقفاً پڑھا جاتا ہے، اس پر چھوٹا سا گول دائرہ لکھ دیتے ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ الف نہ وصلاً پڑھا جائے گا اور نہ وقفاً پڑھا جائے گا، صرف جو ہے وہ رسم الخط کے اعتبار سے الف کیا ہوتا ہے، باقی ہوتا ہے، تاکہ دیگر جو ہے روایات اور قراءات کو بھی یہ جو ہے کیا ہے، رسم الخط شامل ہو جائے۔ جی، آگے صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں کہ وَهَاءُ السَّكْتِ فِي يَتَسَنَّ بِالْبَقَرَةِ وَاقْتَدِهْ بِالْأَنْعَامِ وَكِتَابِيَةٍ مَعًا وَحِسَابِيَةٍ كَذَلِكَ وَمَالِيَةٍ وَسُلْطَانِيَةٍ بِالْحَاقَّةِ وَمَا هِيَ بِالْقَارِعَةِ ثَابِتٌ عَنْهُ فِي الْوَقْفِ وَفِي الْوَصْلِ عَلَى نِيَّةِ الْوَقْفِ۔ اور ہائے سکتہ یتسنہ میں جو کہ سورہ بقرہ میں ہے، اور اقتدی جو کہ سورہ انعام میں ہے، اور کتابیہ جو 2 جگہ پر آیا ہے، اور حسابیہ اسی طریقے سے، اور مالیہ یعنی اسی طریقے سے، کیا مطلب 2 جگہ آیا ہے، اور مالیہ اور سلطانیہ جو کہ سورہ الحاقہ میں آیا ہے، اور ماہیہ جو کہ سورہ القاریہ میں ہے۔ یہ ہائے سکتہ ثابت رہے گا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، وقف میں بھی اور وصل میں بھی بنیت وقف۔ وقف میں تو باقی رہے گا، اور وصل میں کیوں باقی رہے گا؟ علی نیت الوقف کی، علی نیت الوقف، وقف کی نیت پر۔ جی، یہ ترجمہ آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا ہے۔ اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ یہ بھی جو ہے رسم غیر قیاسی کی ایک کیا ہے، شکل ہے۔ رسم غیر قیاسی کی کیا ہے، ایک شکل ہے، کہ اصل میں ماہیہ اور حسابیہ اصل میں کیا تھا، حسابی تھا، اور ماہیہ اصل میں کیا تھا، ماہی تھا، لیکن جو ہے یا جو ہے کیا ہے، آخری حرف کی حرکت کی حفاظت کے لیے کیا ہے، یہاں پر ہائے سکتہ لائے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے اصل میں یہ لفظ تو کیا تھا، ماہی تھا، لیکن اخیر میں ہائے سکتہ کا کیا کر دیا، اضافہ کر دیا، تو گویا کہ یہ بھی کیا ہوا، رسم غیر قیاسی ہے، یعنی یہاں پر یہ اثبات یعنی ہاں ثابت رہے گا۔ جی، اب یہاں پر یہ جو ہائے سکتہ ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ہائے سکتہ اس ہا کو کہتے ہیں جو اصل کلمے پر کیا ہوتی ہے، زائد ہوتی ہے، اور آخری حرف کی اور کلمے کے آخری حرف کی حرکت کے حفاظت کے لیے کیا ہوتی ہے، یہ ہاں ہوتی ہے۔ جیسے مثلا ماہیہ میں اصل میں کیا تھا، ماہی تھا، اب ماہی پر وقف کرتے تو جو یا تھا یہ یا اصلاً کیا ہے، ساکن ہو جاتا، تو اس یا کے جو ہے حرکت کی حفاظت کے لیے آخر میں کیا لائے ہیں، ہائے
سکتہ لائیں. کیا لائیں؟ ہائے سکتہ لائیں، تاکہ یا پر جو حرکت ہے وہ کیا ہو جائے؟ ظاہر ہو جائے. اور یا پر کیا ہے؟ ماہیہ میں فتحہ ہے، تو فتحہ کیا ہو جانا چاہیے؟ مکمل طریقے سے ادا ہو جانا چاہیے. تو گویا کہ جو ہے یہ حرکت، یہ ہائے سکتہ جو بڑھائی جاتی ہے وہ آخری کلمے کے جو ہے کلمے کے آخری حرف کی حرکت کو ظاہر کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. جی تو اس کو کیا بولیں گے؟ ہائے سکتہ. جی اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہائے سکتہ جب آخری حرف کی حفاظت کے لیے لائی جاتی ہے تو اب جو ہے یہ تو وصل میں بھی کیا ہوتی ہے؟ ہائے سکتہ کو پڑھا جاتا ہے، ہائے سکتہ کو پڑھا جاتا ہے. تو اب یہاں پر یہ سمجھیے کہ ہائے سکتہ کو رسم غیر قیاسی کی صورت اس بات کے تحت بیان فرما رہے ہیں، جبکہ یہاں بروایت اب سے وقفاً اور وصلاً ہر حال میں کیا ہوتی ہے؟ ثابت اور مقروء ہوتی ہے. اور بظاہر اس بات کہتے ہیں حرف غیر مقروء کو لکھنا، یعنی وہ حرف جو پڑھنے میں نہیں آتا ہے اور لکھنے میں آتا ہے تو اس کو بولیں گے اس بات. سمجھے کہ نہیں؟ تو اب جو ہے یہاں پر کیوں اس کو لکھا گیا ہے اور بیان کیا گیا اس بات کے ذیل میں کہ اس بات دراصل زائد علی اللفظ اور زائد علی الاصل والمعنی حرف کو کہتے ہیں. تو یہ ہاں گویا باعتبار تلفظ تو نہیں ہے مگر اصل اور معنی کے اعتبار سے کیا ہے بھائی؟ زائد ہے. اس وجہ سے اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس بات کے ذیل میں صاحب کتاب نے بیان کیا ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ سوال ہے کہ آخری کلمے کے آخری حرف کی حرکت کے اظہار کے لیے ہا کو ہی کیوں لایا جاتا ہے؟ اور دوسرا حرف بھی لایا جا سکتا تھا، حمزہ لایا جا سکتا تھا، یا جو ہے اور کوئی حرف لایا جا سکتا تھا، ہا ہی کو کیوں لایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی دیکھو ہا جو ہے یہ کیا ہے؟ ضعیف اور خفی حرف ہے، جیسا کہ وَأَمَّا الْخَفَاءُ الْمُوجِبُ لِلظُّهُورِ کے اندر آپ نے پڑھا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو صفت خفا ہے ہا کے اندر، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہا کو ظاہر کرنا ہوگا تو اس سے پہلے والے حرف کو بدرجہ اولا کیا کرنا ہوگا؟ ظاہر کرنا ہوگا. اس لیے کہ جب کلمے کے آخری حرف پر ہا ہوتی ہے تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے کوشش اور توجہ دی جاتی ہے، توجہ کی جاتی ہے کہ یہ حرف جو ہے خفیف ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے توجہی کی وجہ سے جو ہے یہ کیا ہو جائے؟ ناقص ادا ہو یا حذف ہو جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہا کی حفاظت کی جائے گی تو اس کے ماقبل والے حرف کی تو کیا ہے؟ بدرجہ اولا کیا ہوگی؟ حفاظت کی جائے گی. اس لیے اس کو کیا ہے؟ ہائے سکتہ کو لایا جاتا ہے. جی اچھا، اب یہ ہائے سکتہ کو ہائے سکتہ یعنی سکتہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو کہ سکتہ کے اندر بھی کیا ہوتا ہے؟ آخری حرف ساکن ہوتا ہے. جیسے کہ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. تو آخری حرف ہے یعنی رعا پر کیا ہے؟ حتی یصدر الرعاء. تو یہاں پر حمزہ پر کیا ہے؟ سکتہ ہوا ہے. تو سکتے کی وجہ سے کیا ہوا کہ آخری حرف ساکن ہو گیا. اور یہ ہا بھی ساکن ہے، یہ ہا بھی کیا ہے؟ ساکن ہے. نیز سکتے کے ذریعے ما بعد کا حمزہ ظاہر کیا جاتا ہے. یعنی کہاں پر؟ کہ کلمے کا جو وہ سکتہ جو کہ روایت حفص میں نہیں ہے بلکہ دیگر روایت میں، کہ حرف صحیح ساکن کے بعد جب بھی حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں پر حرف صحیح ساکن پر سکتہ کیا جاتا ہے تاکہ بعد والے حمزہ کی کیا ہو جائے؟ حفاظت ہو جائے اور وہ اپنی صفت شدت کے ساتھ جو ہے بکمال ادا ہو. تو ایسے ہی یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہا کے جو ہے ہائے سکتہ کے ذریعے سے ما بعد کا جو یعنی حرف ہے اس کی کیا ہو جاتی؟ حفاظت ہو جاتی ہے. ہائے سکتہ کی وجہ سے جو ہے ما قبل میں جو یا ہے اس کی کیا ہو جاتی؟ حفاظت ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہائے سکتہ. کیونکہ سکتہ کے اندر بھی آخری حرف ساکن ہوتا ہے. اسی طرح ہائے سکتہ کو سکتہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہا بھی کیا ہوتی ہے؟ جو ہے ساکن ہوتی ہے. جی چلیے
تو اب صاحب کتاب کہہ رہے کہ ہائے سکتہ لم یتسنہ جو کہ سورہ بقرہ میں ہے، اور اقتدی جو کہ سورہ انعام میں، اور کتابیہ 2 جگہ، اور حسابیہ اسی طرح یعنی 2 جگہ، اور مالیہ اور سلطانیہ سورہ الحاقہ میں، اور ماہیہ جو کہ سورہ القاریہ میں ثابت رہے گی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف میں اور وصل میں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو، وقف میں تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ثابت رہنا چاہیے، اور اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے کہ آخر میں ہائے سکتہ کیوں لائی جاتی ہے، تاکہ کلمے کے آخری حرف کی حرکت کی کیا ہو جائے، حفاظت ہو جائے اور وہ ظاہر ہو جائے۔ لیکن یہ تو اس وقت ہے جب کہ ہم کیا کریں گے، جو ہے وصل کریں گے۔ یہ کب ہے؟ جب کہ ہم کیا کریں گے، وقف کریں گے تاکہ آخری حرف کی جو ہے حرکت ظاہر ہو جائے۔ لیکن اگر وصل کریں گے تو اس صورت میں تو کلمے کا آخری حرف جو اصلاً یا ہے وہ تو وصل کی صورت میں باقی ہی رہتا ہے، وصل کی صورت میں وہ باقی رہتا ہے۔ تو وصل کی صورت میں جب وہ باقی ہے تو اب جو ہے ہائے سکتہ کی ضرورت نہیں رہی، لہذا وصلاً یہ ہائے سکتہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وصلاً بھی ہائے سکتہ کو کیا ہوتا ہے، پڑھا جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اچھا، یہی وجہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ ہائے سکتہ چونکہ وصلاً اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ لوگ جو ہے کیا کرتے تھے، حذف کرتے تھے۔ اسی وجہ سے کیا لائے، انہو لائے، تاکہ پتہ چلائے کہ یہ جو ہے حالت وصل میں بھی یہ ہائے سکتہ باقی رہتی امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، جبکہ دیگر کے نزدیک جو ہے یہ ہائے سکتہ باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اب یہ وصلاً جو ہے کیوں باقی رہتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ وصلاً اس کی ضرورت تو نہیں رہتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اسی وجہ سے بعض ائمہ نے وصلاً اس کو کیا کر دیا، حذف کر دیا، اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک جو ہے ہائے سکتہ کیا ہے، وصلاً بھی باقی رہتی ہے، اور وجہ اس کی یہ کہ یہ ہائے سکتہ تو زائد ہے، اصل میں ماں ہی ہے اصل لفظ تو، لیکن یا کی حفاظت کے لیے ہائے سکتہ لائے، تو ہائے سکتہ کیا ہے، زائد ہے، اور اس کی ضرورت بھی جو ہے وقف ہی میں تھی، وصلاً اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر چونکہ ائمہ رسم نے یہاں پر جو ہے ہائے سکتہ کو قرآن کریم میں کیا ہے، لکھ دیا ہے، قرآن کریم کے رسم الخط میں یہاں پر ہائے سکتہ موجود ہے، لہذا وہ جو ہے وصلاً بھی کیا ہے، پڑھی جانے لگی۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ اس پر اگر وصل کریں گے تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں پر ہم نیت کس کی کریں گے، وقف کی کریں گے، اور وقف میں چونکہ کیا ہے، ہاں باقی رہتی ہے، تو گویا کہ وصل کی صورت میں ہائے سکتہ کو باقی رکھنا بنیت وقف ہے، وصل کی صورت میں ہائے سکتہ کو باقی رکھنا بنیت وقف ہے۔ یہ وجہ ہے، 2 وجہ ہے، ایک یہ کہ قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم وقف و وصل کریں گے یہ بنیت وقف کریں گے۔ جی چلیے آگے بیان کیا کہ وَكُلُّ مَحْذُوفٍ وَصْلًا لِاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ عَلَى غَيْرِ حَدِّهِ ثَابِتٌ فِي الْوَقْفِ لِلرَّسْمِ وَارْتِفَاعِ الْمَعْنَى نَحْوَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَسْقِ الْحَرْثَ وَمِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور وہ وَكُلُّ مَحْذُوفٍ، اور ہر وہ محذوف جو وصلاً ہو، بحالت وصل محذوف ہو جاتا ہو، اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے، ثابت فی الوقف للرسم، وہ جو ہے وقف میں ثابت رہے گا رسم کی وجہ سے، وارتفاع المانع، اور مانع کے مرتفع ہونے کی وجہ سے، جیسے اقیم الصلاۃ اور ولا تسقی الحرث اور ومن تحتها الانہار۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھو، اجتماعی ساکنین علی حدہ اور علی غیر حدہ کی پوری تفصیل اس کے مقام پر گزر چکی ہے۔ اب اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کس کو بولیں گے؟ اس کی ایک شکل یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ 2 ساکن جمع ہو، اور 2 ساکن میں سے پہلا ساکن مدہ ہو، اور دونوں ساکن کیا ہو، الگ الگ کلمے میں ہو۔ یہ یہاں پر اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کی صورت بیان کی ہے۔ تو اب یہاں پر اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ کی وجہ سے جو ہے پہلا ساکن جو حرف علت ہو، وہ جو ہے وصل کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے،
لیکن وقف کی وجہ سے وہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ کیوں باقی رہے گا؟ اس لیے کہ وہ رسمن جو ہے وہاں پر وہ حرف علت لکھا ہوا موجود ہے، لہذا اور وقف جو ہوتا ہے وہ رسم الخط کے تابع ہوتا ہے، لہذا جب وقف رسم الخط کے تابع ہے اور رسم الخط میں چونکہ وہاں پر الف یا واو لکھا ہوا ہے، لہذا وقفاً وہ الف اور واو باقی رہیں گے، وہ الف اور واو کیا رہیں گے؟ باقی رہیں گے۔ اب اجتماع ساکنین کیسے ہوئے؟ اقیم الصلاۃ میں دیکھو کہ مصطلح میں واو حرف مدہ حرف علت وہ ساکن ہے، اور دوسرا لام تعریف کا ساکن ہے، یا یوں کہہ لیجیے الصلاۃ میں اگر لام تعریف حذف ہو جاتا ہے تو الصلاۃ میں صاد میں جو پہلا صاد ہے وہ کیا ہے؟ ساکن ہے، دو ساکن جمع ہوئے۔ یہ اور ولا تسکل حرف میں پہلا ساکن حرف علت وہ یا ہے یا مدہ، اور دوسرا جو ہے ساکن کون ہے؟ لام تعریف کا ہے، اور تحتیہ الانہار میں بھی پہلا ساکن الف مدہ ہے اور دوسرا ساکن جو الانہار میں لام تعریف کا لام ہے، لہذا دو ساکن جمع ہوئے۔ اور قاعدہ ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو اور پہلا ساکن جو ہے حرف مدہ ہو اور دونوں ساکن الگ الگ کلمے میں ہو تو اس صورت میں پہلے ساکن حرف مدہ کو کیا کر دیا جائے گا؟ حذف کر دیا جائے گا، پہلے ساکن حرف مدہ کو حذف کر دیا جائے گا۔ کب؟ اجتماع ساکنین کی صورت میں، اور یہ اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی صورت کب ہوگی؟ جبکہ وہ دو کلمے میں جمع ہوں تبھی ہوگی، لیکن اگر دو کلمے جمع نہ ہو اور پہلا کلمہ پر اگر ہم وقف کر دیں تو اب اجتماع ساکنین علی غیر حدی کی صورت مولانا ہے ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے پہلے ساکن کو کیا کر دیا جائے؟ حذف کر دیا جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رسم میں چونکہ وہ الف اور پہلا ساکن لکھا ہوا موجود ہے اور وقف جو ہے رسم الخط کے تابع ہوتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ جو دوسرے جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ کلمات ہوتے ہیں جن کے رسم میں واو مدہ لکھا ہوا موجود نہیں ہوتا، جیسے یدعو الانسان کے اندر یدعو کے اندر عین کے بعد واو لکھا ہوا موجود نہیں ہے، اور وسوف یؤتی اللہ جیسی مثالوں میں بھی یؤتی میں تا کے بعد یا لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جب ہم اس میں کیا کریں گے؟ یدعو الانسان میں یدع پر اگر وقف کریں گے تو عین ساکن ہو جائے گا، واو مدہ یہاں باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ رسم میں یہاں پر واو موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وسوف یؤتی اللہ میں اصل میں یؤتی اصل میں کیا ہے؟ یؤتی اللہ تھا، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن جو ہے یہاں پر یا کو کیا کر دیا؟ رسمن حذف کر دیا گیا۔ جب رسم میں یہاں پر یا موجود نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر جب ہم وقف کریں گے تو یؤت میں تا کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر رسم میں الف موجود نہیں ہے۔ چلیے بس یہاں پر ہم اپنا سبق ختم کرتے ہیں۔ اگلا سبق یعنی والالف المرسوم بعد واو الجمع علامۃ لہ سے اگلا سبق آئندہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.